السلام علیکم۔ یہ ہے بچوں کی دنیا، کہانیوں کے باغ میں خوش آمدید۔ امید ہے کہانیوں کے باغ کے ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ تحریر کی ہے سید ظفران جلیس نے اور اس کا عنوان ہے کرنی کا پھل۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ بھولو ریچھ کو شہد کھانے کا بہت شوق تھا۔ ہر روز سویرا ہوتے ہی وہ شہد کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا۔ جہاں جس جگہ اسے شہد کا چھتا نظر آ جاتا اس کی عید ہو جاتی اور خوب مزے لے لے کے چھتے میں جمع شہد کھا کر اپنی بھوک مٹاتا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق شہد کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا تھا۔ آخر اس کی جستجو رنگ لائی، اس کی محنت کامیاب ہو گئی۔ اسے ایک درخت پر شہد کا چھتا نظر آ گیا۔ بھولو ریچھ درخت پر چڑھا اور شہد کھانے لگا۔ ابھی اسے شہد کھاتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس نے جنگل میں کسی کے گانے کی آواز سنی۔ آواز بہت سریلی تھی اور گیت بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس نے شہد چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ قریب ہی ایک پتھر پر ایک لومڑی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ لومڑی گیت گا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لومڑی نے رک کر بھولو کو دیکھا اور بولی، یعنی تم نے میرا پورا گیت سن لیا مفت میں؟ کیا مطلب؟ بھولو نے بڑی سادگی سے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ تم نے میرا گیت سنا ہے، اب گیت سننے کا معاوضہ دینا ہوگا تمہیں۔ چلو، تمہارے پاس معاوضہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھے معاوضے میں تھوڑا سا شہد ہی کھلا دو، لومڑی نے کہا اور بھولو نے اس کی بات مان لی۔ یہ تو واقعی بہت میٹھا اور ذائقے دار ہے، لومڑی نے اپنی زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی، کیوں نہ ہم دونوں آپس میں دوستی کر لیں؟ میں تمہیں گانا سنا دیا کروں گی اور معاوضے میں تم مجھے شہد کھلا دیا کرنا۔ لومڑی نے چلاکی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے دوستی کر لیتا ہوں۔ بھولو ریچھ لومڑی کی چلاکی کو سمجھ نہ سکا اور سادگی سے بولا۔ بھولو کا جواب سن کر لومڑی خوش ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی چلاکی پر مسکرانے لگی تھی۔ جنگل کے کچھ جانوروں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے طور پر بھولو ریچھ کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، لومڑی بہت چلاک اور مطلبی ہے، اسے جتنا ہو سکے دور ہی رہو۔ مگر بھولو ریچھ نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد موسم بدل گیا۔ بھولو نے سوچا اب جلد ہی سردی کا موسم آ جائے گا، کیوں نہ میں آنے والی سردی کے موسم کی ابھی سے تیاری کر لوں اور بہت سا شہد اکٹھا کر کے برتن میں رکھ لوں تاکہ سردی کے دنوں میں آرام سے دھوپ سینکتا ہوا شہد کھا کر موسم کا لطف اٹھایا کروں، اور ٹھٹھرا دینے والی سردی میں شہد تلاش کرنے کی محنت اور مشقت سے بھی محفوظ رہوں گا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیال پر عمل کیا اور دن رات ایک کر کے اس نے ڈھیر سارا شہد جمع کر لیا۔ اسی وقت لومڑی وہاں پہنچ گئی۔ اتنا سارا شہد بھولو ریچھ کے پاس دیکھ کر اس کے منہ میں تو پانی بھر آیا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، بھولو ریچھ کے پاس جو اتنا ڈھیر سارا شہد جمع ہے، یہ اگر کسی طرح اسے مل جائے تو پھر مزے ہی مزے ہوں گے۔ پھر وہ اس شہد کو حاصل کرنے کے لیے دل ہی دل میں ترکیب سوچنے لگی۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترتیب آ ہی گئی۔ اتنا سارا شہد ہے، اسے کسی بڑے برتن میں محفوظ کر لو، لومڑی نے کہا۔ مگر میرے پاس تو بڑا برتن نہیں ہے، بھولو ریچھ پریشان ہو گیا۔ ایسا کرتے ہیں، لومڑی چڑاکی سے کہنے لگی، میں یہاں شہد کی حفاظت کرتی ہوں، تم بازار جا کے کوئی بڑا سا برتن لے آؤ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بھولو ریچھ نے سادگی سے خوش ہو کر کہا اور سارا شہد لومڑی کے حوالے کر کے بازار کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی بھولو ریچھ نے بازار جانے والے راستے پر اپنا قدم آگے بڑھایا، لومڑی اس کے جمع کیے ہوئے شہد پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر شہد کھایا، مگر وہ پھر بھی بچ گیا اور بڑی اچھی مقدار میں بچا تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس بچ جانے والے شہد کا کیا کیا جائے۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کو وہاں شہد کی دعوت کے نام پر بلا لیا اور سب کو خوب شہد کھلایا۔
سب شہد کھا کر بہت خوش ہوئے اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ جب لومڑی کے سب مہمان شہد کھا کر چلے گئے تو اس نے وہاں قریب پڑی ایک رسی سے خود کو باندھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد بھولو ریچھ کو واپس آتے دیکھ کر لومڑی تکلیف سے کراہنے اور رونے لگی۔ ساتھ ہی وہ بچاؤ، کوئی میری مدد کرو، مجھے ظالموں سے بچاؤ کہہ کر آوازیں بھی دینے لگی۔ بھولو ریچھ قریب پہنچا تو اس کا جمع کیا ہوا سارا شہد وہاں سے صاف ہو چکا تھا اور اس کی دوست لومڑی رسیوں میں بندھی جنگل کے جانوروں کو مدد کے لیے آوازیں دے رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ سارا شہد کہاں گیا؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ بھولو ریچھ نے ایک ہی سانس میں سارے سوال لومڑی سے کر ڈالے۔ کیا بتاؤں بھولو بھائی، جیسے ہی تم بازار گئے جمبو ہاتھی اپنی سونڈ فضا میں لہراتا ہوا یہاں پہنچا، زور سے چنگاڑا اور سامنے کھلا رکھا شہد ہپ ہپ کر کے کھانے لگا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دیتے ہوئے بولا، خیریت چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ یہ رسیاں میری پسلیاں توڑ رہی ہیں، مہربانی کر کے پہلے مجھے ان رسیوں سے تو آزاد کراؤ۔ لومڑی نے کراتے ہوئے جھوٹی کہانی سنا دی۔ پہلے بھالو نے اپنی دوست لومڑی کی رسیاں کھول کر اسے آزاد کیا اور پھر غصے میں پیر پٹکتا ہوا جمبو ہاتھی کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ چلاک مکار لومڑی نے جان بوجھ کر جمبو ہاتھی کا نام لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جمبو کا نام سنتے ہی بھولو کا غصہ صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا اور اگر بھولو جمبو کے سامنے اپنا مسئلہ لے کر پہنچا بھی تو جمبو اسے اپنی سونڈ میں اٹھا کر کہیں دور پھینک دے گا اور بھولو اگر زندہ بھی رہ گیا تو کم از کم چلنے پھرنے کے قابل تو رہے گا ہی نہیں۔ یوں وہ خود شہد کھانے اور اپنے دوستوں کو بلا کر شہد کی دعوت کرنے کی بات سے صاف بچ جائے گی۔ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو بھولو بھائی اتنے غصے میں؟ راستے میں بیٹھے چیکو خرگوش نے ہمدردی سے بھولو سے سوال کیا اور بھولو نے اسے مختصراً ساری بات بتا دی۔ بھولو کی زبان سے پوری بات سن کر چیکو سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے محسوس کیا لومڑی خود اتنی مکار اور چلاک ہے کہ جنگل کا کوئی جانور اس کی چالاکی اور اس کے فریب سے بچ نہیں سکتا۔ ضرور حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بھولو ریچھ سے کہا، بھولو بھائی آپ اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ وہاں خود موجود تھے؟ نہیں، مجھے تو یہ ساری بات لومڑی نے بتائی ہے۔ جمبو تو اسے بھی رسی سے جکڑ کر باندھ گیا تھا، ابھی میں خود اس کے ہاتھ پیر کھول کر آ رہا ہوں۔ دیکھیے بھولو بھائی آخر آپ آ گئے نا لومڑی کی چالاکی میں۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ جمبو ہاتھی کچھ کہے سنے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے، کہاں جمبو ہاتھی جنگل کا سب سے بڑا جانور اور کہاں آپ کا چھوٹا سا گھر۔ اگر واقعی جمبو آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا تو گھر صحیح سلامت بچتا ہی نہیں۔ یہ سب چلاک لومڑی کی اپنی گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ اس نے آپ کا سارا شہد خود چٹ کر کے آپ کو جمبو ہاتھی کے خلاف اکسا کے لڑنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ چیکو خرگوش کی یہ دلیل بھولو ریچھ کی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب میں اسے سبق سکھاتا ہوں۔ بھولو ریچھ غصے میں بھر گیا۔ ادھر چلاک لومڑی سمجھ رہی تھی کہ جمبو ہاتھی نے اب تک بھولو ریچھ کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ بھولو ریچھ لنگڑاتا ہوا سسکتا آہیں بھرتا سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بدن پر جگہ جگہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ وہ دوڑتے ہوئے بھولو ریچھ کے قریب پہنچ کر بولی، بھولو بھائی یہ کیا ہوا؟ تمہاری یہ حالت کس نے بنا دی؟ وہ بناوٹی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، بہن کیا بتاؤں، بھوک سے برا حال ہے، اب تو اتنا دم بھی نہیں کہ سکون سے بیٹھ کر تمہیں اس کیفیت کا اظہار کر سکوں۔ ممکن ہو تو کہیں سے مجھے کھانے کے لیے شہد کا انتظام کر کے دو، میں خود تو اب درخت پر چڑھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اب بھلا لومڑی بھولو سے انکار کیسے کرتی؟ اس کا یہ حال خود اس کی اپنی چالاکی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ بادل نہ خواستہ وہ درخت پر چڑھ کر بھولو کے لیے شہد لانے کو تیار ہو گئی۔ سنبھل کر ایک ایک قدم احتیاط سے اٹھاتے وہ درخت پر چڑھ گئی۔ شہد کی مکھیوں کا چھتا اب اس کے سامنے تھا۔
وہ چھتے کے سامنے بیٹھ کر سوچنے لگی یہاں سے شہد کیسے نکالے۔ اس سے پہلے تو اس نے یہ کام کیا ہی نہیں تھا، بھولو ہی شاید جمع کر کے اسے کھلاتا تھا۔ جیسے ہی لومڑی چھتے کے قریب پہنچی، بھولو ریچھ نے وہیں قریب رکھا ہوا ایک لمبا بانس اٹھایا، اسے اوپر کیا، چھتے پہ زور سے مارا۔ بانس لگتے ہی شہد کی مکھیاں چھتے سے باہر نکل آئیں۔ لومڑی سامنے تھی، اس کے بدن پر چمٹ گئیں اور ڈنگ مار مار کر اس کا برا حال کر دیا۔ بچاؤ، کوئی مجھے ان ظالم مکھیوں سے بچاؤ۔ لومڑی چیختی رہی اور مکھیاں اسے کاٹتی نہیں، یہاں تک کہ اس کا سارا بدن بری طرح سوج گیا اور وہ درخت سے لڑھکتی ہوئی زمین پر آ گری۔ کہو بھی چلاک لومڑی، یہ چلاکی کیسی رہی؟ بھولو نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میرا محنت سے جمع کیا ہوا شہد مفت میں خود کھا لیا اور جھوٹی کہانی سنا کر مجھے جمبو ہاتھی سے لڑنے بھیج دیا۔ یہ اسی چلاکی کا جواب ہے، بھولو نے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے تم بالکل ٹھیک ہو؟ ہاں، اس لیے کہ میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، میرا بھی کوئی برا نہیں چاہتا۔ مجھے کئی جانوروں نے تم سے دوستی کرنے سے منع کیا تھا، مگر میں مخلص تھا، جبکہ تم مخلص نہیں تھی۔ مجھے دھوکہ دیا، دیکھ لو، تم نے جیسا کیا ویسا نتیجہ تمہیں ملا۔ لومڑی اپنی دھوکہ دہی پر بہت شرمندہ ہوئی اور پھر اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گی۔ اس دن کے بعد سے جنگل کے سب جانور لومڑی سے خوش تھے۔ وہ واقعی بہت تبدیل ہو چکی تھی اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ چلاکی اور دھوکہ دہی سے وہ اتنے فائدے میں نہیں تھی جتنی اب تھی۔ اب ہر کوئی اس کی بات پر اعتبار کرتا تھا۔ تو پیارے ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آج کی کہانی سے ہم نے جو سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور اپنی محنت خود کرنی چاہیے، اور اگر ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دیں گے اور اپنی نیت صاف اور اچھی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا اجر دے گا۔ تو یہاں پر ہم اپنی کہانی کا اختتام کرتے ہیں۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت مزیدار کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔